آئے اور حضرت عمر کی زندگی میں یہ واقعات بڑے متعدد ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام پاکستان۔ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا اپنے دور خلافت میں، اور خلیفہ راشد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ان کے پاس یہ سند بھی ہے، رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی حجت قرار دی۔ اب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جو انگوٹھا ہے وہ قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہے، اور میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہیں، تو میں عمر ان 50 اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے اور اپنی فقاہت سے یہ فیصلہ کرتا ہوں، اگر انگوٹھا کٹ جائے تو اس کی دیت 15 اونٹ ہوں گے، 7 والی 2 انگلیاں جو قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہوتی ہیں، یہ 2 کٹ جائیں تو ان کی دیت 10 اونٹ، اس کے بعد چھوٹی انگلی سے پہلے آنے والی انگلی جو قوت و طاقت میں قدرے کمزور ہوتی ہے باقی انگلیوں سے، اس کی دیت 9 اونٹ، اور سب سے کمزور انگلی یہ کٹ جائے تو اس کی دیت 6 اونٹ۔ بنائے کتنے؟ 50 ہی بنائے۔ رسول اللہ کی حدیث کتنی؟ ہاتھ کٹ جائے تو 50 اونٹ، اور انگلیوں کے اوپر تقسیم کرنے کی رائے کس نے دی؟ حضرت عمر نے۔ آرڈیننس جاری کر دیا، قاضیوں کے پاس آرڈیننس جا رہا ہے۔ عوف بن مالک مصر میں بیٹھے ہیں، قاضی قضاء کے پاس بیٹھے، آرڈیننس آیا، پڑھا، کہا ابھی کوئی فیصلہ اگر تیرے پاس ایسا آ جائے کسی کی انگلی کٹی ہو، انگوٹھا کٹا ہو، تو تو نے یہ دیت کا فیصلہ لاگو نہیں کرنا، میں ذرا عمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عوف بن مالک کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے عمر اور عوف بن مالک کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا۔